چشمے نم۔ ابیہا کافی آگے جا کر 2 قبروں کے نزدیک رکی۔ آنکھوں سے اشک جاری ہوئے تھے۔ سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ وہ وہاں بیٹھی، شاپر ایک جانب رکھا اور نرمی سے قبر کی مٹی پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ مما، ڈیڈ، 18 سال ہو گئے ہیں آج آپ لوگ کو گئے ہوئے۔ ان 18 سالوں میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرا جب آپ کو یاد نہ کیا ہو، جب آپ کی کمی محسوس نہ ہوئی ہو۔ دیکھیے نا ڈیڈ، آپ کی اینجل جو ایک پل آپ کے بغیر نہ رہتی تھی، جو روز صبح روتے ہوئے اسکول جاتی تھی کہ آپ سے دور جانے پر اس کا دل دکھتا ہے، آج اسے 18 سال ہو گئے آپ سے دور ہوئے ہوئے، آپ کے بغیر رہتے ہوئے۔ یہ 18 سال کیسے گزارے میں نے، یہ تو لمبی کہانی ہے۔ آپ بتائیے نا، کیا آپ دونوں کو میری یاد نہیں آتی؟ کیا ذرا ترس نہیں آتا مجھے یوں تنہا بے بس دیکھ کر؟ کیوں چھوڑ گئے آپ دونوں مجھے؟ کاش مجھے بھی ساتھ لے گئے ہوتے، کاش آپ کے اس قاتل نے اس دن مجھے بھی مار دیا ہوتا۔ وہ قبر پر سر رکھے زاروں قطار رو رہی تھی، سر پر چادر ڈھلک کر کندھوں پر آ پڑی تھی۔ کپڑوں پر جا بجا مٹی کے نشان لگے تھے، لیکن اس نفاست پسند لڑکی کو آج اپنے حلیے کی بھی پرواہ نہ تھی۔ میرا برتھ ڈے اتنا بھیانک ہوتا ہے میرے لیے کہ دل چاہتا ہے کاش یہی میرا دیٹ ڈے بن جائے۔ لوگ اپنے برتھ ڈے پر خوشیاں مناتے ہیں، لیکن میں نے پچھلا ہر برتھ ڈے روتے ہوئے گزارا ہے آپ کی یاد میں۔ کیوں ایسا ہوا میرے ساتھ؟ کاش اس دن میں اسے اپنے ساتھ نہ لے کر آتی، کاش وہ میرا دوست ہی نہ بنا ہوتا، تو شاید آج آپ لوگ میرے ساتھ ہوتے۔ وہ سسک رہی تھی، بہت دیر تک یوں ہی ان سے باتیں کرتی رہی، جبکہ دور گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا راجا بار بار گھڑی پر وقت دیکھ رہا تھا۔ آج اس کی ٹیم کو ریڈ کرنی تھی اور اس سے پہلے اسے کچھ ضروری کام نمٹانے تھے، لیکن ابیہا کا تو شاید کوئی ارادہ ہی نہ تھا وہاں سے جانے کا۔ کیا مصیبت ہے! انہیں بھی آج ہی یاد آیا تھا قبرستان آنے کا۔ پریشانی سے بڑبڑاتا وہ اس کی جانب بڑھا۔ اپنا بہترین دوست مانا تھا میں نے اسے ڈیڈ، لیکن وہ تو آستین کا سانپ نکلا۔ اس دنیا میں سب کے لیے دولت ہی کیوں اہم ہوتی ہے ڈیڈ؟ کیوں دولت کی خاطر، چند پیسوں کی خاطر لوگ دوسروں کا خون کر دیتے ہیں؟ اسے پیسے چاہیے تھے تو مجھ سے لے لیتا، لیکن آپ دونوں کو تو مجھ سے نہ چھینتا۔ میرا دل چاہتا ہے ایک بار وہ میرے سامنے آئے، صرف ایک بار، اور میں اسے گریبان سے پکڑ کر پوچھوں کہ کیا قصور تھا میرا، کیا قصور تھا میرے ماما اور ڈیڈ کا؟ صرف یہ کہ اس پر بھروسہ کیا تھا ہم نے۔ کسی پر بھروسہ کرنے کی اتنی بڑی سزا؟ لوگ اتنے برے کیوں ہوتے ہیں ڈیڈ، کیوں؟ وہ مسلسل رو رہی تھی، سر جھکائے، ہچکیوں سے۔ اس کے پیچھے آتے راجا نے الجھن بھرے انداز میں اس کے آخری الفاظ سنے۔ یہ سب کیا کہہ رہی ہے؟ وہ حیران ہوا۔ تبھی اس کی نگاہ قبروں کے سروں پر لگے دونوں کتبوں پر پڑی اور وہ جیسے ساکت ہو گیا۔ کائنات گویا رک سی گئی تھی، قدموں تلے سے زمین کھسک گئی، رگوں میں خون منجمد ہوا، سانس سینے میں اٹکنے لگی۔ اسے لگا وہ اب کبھی سانس نہیں لے پائے گا۔ ابیہا کچھ دیر پہلے جس قبر کے سامنے بیٹھی، قبر کے نیچے پرسکون سوئے وجود کو ڈیڈ کہہ کر پکار رہی تھی، اس کے کتبے پر لکھا نام پڑھا راجا نے، مراد بخاری۔ دل میں اذیت کی ایک لہر سی اٹھی تھی۔ وہ بے ساختہ 2 قدم پیچھے ہٹا، سر نفی میں ہلاتے ہوئے بے یقینی سے سامنے بیٹھی سسکتی ہوئی لڑکی کو دیکھا۔ اینجل، اس نے کہنا چاہا تھا، لیکن آواز حلق سے نکل ہی نہ سکی۔ وہ جو ابیہا سے یہ کہنے آیا تھا کہ اسے ضروری کام ہے، اس لیے اب چلنا چاہیے، یہ انکشاف ہونے کے بعد کہ ابیہا یہ اینجل ہے، وہ اینجل جسے وہ پچھلے 18 سالوں سے پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا تھا، جسے ان 18 سالوں کے ایک ایک لمحے میں یاد کیا اس نے، وہ جہاں کا تہاں کھڑا رہ گیا۔ پہلے بے یقینی تھی، پھر حیرت، اور پھر بے بسی۔ اس نے خود کو لاچار محسوس کرتے ہوئے اذیت سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا، پھر 2 انگلیوں سے کنپٹی کو دبایا۔ اس سے پہلے وہ بہت بار سوچ چکا تھا کہ جب کبھی وہ زندگی میں اینجل سے ملے گا تو اس کا سامنا کیسے کرے گا، اس سے کیا بولے گا، کیسے اسے اپنی صفائی دے گا، کیسے اس کے دل میں اس کے لیے اپنے نفرت اور کدورت کو ختم کرے گا۔ یہاں تک کہ اس نے باقاعدہ جملے بھی سوچ رکھے تھے جو اسے اینجل سے کہنے تھے، لیکن اینجل سے اس کا سامنا یوں ہوگا، یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ وہ جو مشکل سے مشکل صورتحال میں بھی کوئی راہ نکالنے کا ہنر جانتا تھا، آج کی اس مشکل گھڑی کا سامنا کرنا اسے بے حد دشوار اور کٹھن لگ رہا تھا۔ سارے الفاظ کہیں دور جا سوئے تھے۔
چند گہرے سانس بھرتے اس نے اپنی حالت پر قابو پانا چاہا، پھر مڑا اور لڑکھڑاتے قدموں سے گاڑی کی جانب بڑھا۔ پانی کی بوتل پکڑی اور ایک ہی سانس میں ختم کر دی۔ دل میں کہیں آگ سی لگی تھی، سینے میں جلن بڑھتی جا رہی تھی، ایک دم شدید گھٹن کا احساس ہونے لگا۔ وہ سینہ مسلتا اس اضطراب کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ اس کی حالت سے بے خبر ابیہا دعا مانگنے کے بعد اب دونوں قبروں پر پھول ڈال رہی تھی۔ راجا نے سیل فون نکالا، کوئی نمبر ڈائل کرتے ہوئے فون کان سے لگایا۔ ہیلو سر، کیپٹن ابتہاج اسپیکنگ۔ آئی ایم سوری، آج ہم ریڈ نہیں کر سکتے۔ اس انکشاف نے اسے توڑ پھوڑ کر رکھ دیا تھا کہ پچھلے کچھ عرصے سے جس لڑکی سے وہ بے انتہائی برا سلوک کرتا رہا تھا وہی لڑکی اینجل ہے، وہ اینجل جسے ذرا سی تکلیف نہیں پہنچا سکتا تھا، وہ جس کی ایک معمولی سی مسکراہٹ کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہو سکتا تھا۔ اس کی آواز کی لڑکھڑاہٹ محسوس کر کے دوسری جانب سے پریشانی کے عالم میں پوچھا گیا تھا۔ نو آئی ایم فائن سر، بس کچھ طبیعت ٹھیک نہیں، جلد ہی ہم ریڈ کریں گے اسد شرازی کے خفیہ ٹھکانوں پر۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے پیشانی مس لی۔ اوکے سر، آئی ول انفارم یو، کہہ کر اس نے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ کچھ دیر بعد ابیہا قبروں کے قریب سے اٹھی، ایک الوداعی نظر ان دونوں قبر پر ڈالی، نم آنکھوں سے مسکرانے کی کوشش کی، پھر مڑی اور دھیمے قدموں سے چلتی گاڑی میں آ بیٹھی۔ اس کے آنے تک راجا خود کو کافی حد تک سنبھال چکا تھا۔ لب بھیج کر ڈرائیو کرتے اس نے کئی بار ابیہا کے ستے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ کتنی شدید خواہش تھی اس کے دل میں اس چہرے کو دیکھنے کی، لیکن خواہش پوری بھی ہوئی تو کہاں، جہاں اسے بالکل توقع نہ تھی۔ راجا نے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو ابیہا یقیناً اسے ٹوکتی اتنی تیز گاڑی چلانے پر، لیکن آج شاید اس کے لبوں پر بھی چپ کی مہر لگی تھی، تبھی مزمل سی خاموش بیٹھی رہی۔ راجا جو پہلے اینجل کے برتھڈے پر اس کے ساتھ جانے سے کترا رہا تھا، اینجل کی ماما اور ڈیڈ کے اخلاق اور ان کے رویے سے بے حد متاثر ہوا۔ انہوں نے اسے بھی بالکل ویسا ہی پیار اور توجہ دی جیسے اپنی بیٹی کو۔ بلا شبہ یہ راجا کی زندگی کا یادگار دن تھا جسے وہ کبھی بھول نہیں سکتا تھا۔ نہیں جانتا تھا کہ قسمت ابھی اس دن کو اس کے لیے مزید یادگار بنانے جا رہی تھی۔ ابتہاج، آپ کہاں رہتے ہو؟ بتا دو تاکہ ہم آپ کو وہیں ڈراپ کر دیں، اینجل کی ماما نے محبت سے ابتہاج کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا۔ رات کے 1:30 بجے وہ لوگ اینجل کا برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے کے بعد اب گھر کے لیے روانہ ہو رہے تھے۔ مراد بخاری نے آج ڈرائیور کو ساتھ نہیں لیا تھا، یہ سوچ کر کہ انہیں نہ جانے کتنی دیر ہو جائے اور ڈرائیور کے بیوی بچے اس کا انتظار کرتے رہیں گے، اس لیے وہ خود گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے۔ مسز مراد بخاری کی بات پر انہوں نے بیک ویو مرر میں راجا کا چہرہ دیکھا، جس پر ایک دم تاریک سایہ لہرا گیا۔ لب کاٹتا وہ سر جھکا گیا۔ مسز مراد بخاری بھی حیران سے اسے دیکھنے لگی۔ ماما، آپ کو پتا ہے پرنس کی ماما اور ڈیڈ کی ڈیتھ ہو چکی ہے، اس نے مجھے بتایا تھا ایک بار۔ راجا کے کچھ نہ بولنے پر اینجل نے اس کی خاموشی کی وضاحت کی، جس پر مراد بخاری اور ان کی شریک حیات دونوں کے دل دکھی ہوئے۔ تو پھر آپ اب تک کہاں رہتے تھے ابتہاج؟ مراد بخاری نے نرم آواز میں پوچھا۔ راجا جو سر جھکائے آنسو پینے کی کوشش کر رہا تھا، اس نے آنکھیں رگڑیں۔ جہاں بھی جگہ مل جائے، سڑک پر، فٹ پاتھ پر یا خالی پڑی زمین پر، کہیں بھی رات گزار لیتا ہوں۔ آپ مجھے اینجل کے اسکول کے قریب اتار دیں، میں خود ہی کوئی جگہ تلاش کر لوں گا، دھیمی آواز میں اس نے جواب دیا تھا۔ مراد بخاری نے ترہم بھری نگاہ سے اسے دیکھا۔ ارے پھر کیا ہوا؟ اگر آپ کے ممی ڈیڈی نہیں ہیں تو ہم ہیں نا، آپ ہمیں ہی اپنے مما اور ڈیڈ سمجھ لو، اینجل کی طرح۔ ہمارے ساتھ ہمارے گھر چلو گے؟ مسز مراد بخاری نے محبت بھری نگاہوں سے اسے تکتے ہوئے پوچھا۔ راجا حیران سا انہیں دیکھے گیا۔ کیا کوئی اتنا مہربان، اتنا رحم دل بھی ہو سکتا ہے کہ ایک انجان لڑکے پر بھروسہ کر کے اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائیں؟ بولو بیٹا، چلو گے ہمارے ساتھ؟ مسز مراد بخاری نے اس کی تھوڑی کو اوپر کرتے ہوئے دوبارہ پوچھا۔ راجا نے نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے سر جھکا دیا، جس کا مطلب یقیناً ہاں ہی تھا۔ اینجل اچھلنے لگی تھی گاڑی میں ہی، اس سے اپنی خوشی پر قابو پانا مشکل ہونے لگا۔ ویسے مجھے اپنی لٹل پرنسس سے ایک بات پوچھنی تھی۔ مراد بخاری نے راجا کا دھیان بچانے کی غرض سے بات بدلی۔ وہ کیا ڈیڈ؟
اینجل نے ان کی سیٹ کے پیچھے سے بازو ان کی گردن میں حمائل کیے۔ وہ یہ کہ اس سے پہلے کبھی آپ نے کسی کو اپنا نک نیم نہیں بتایا۔ آپ کی یہی ضد ہوتی تھی کہ صرف میں اور آپ کی مما ہی آپ کو اینجل کہہ کر بلائیں۔ پھر ابتہاج کو آپ نے خود اپنا نام اینجل ہی بتایا، بھلا کیوں؟ مراد بخاری کے لبوں پر شریر سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ اینجل نے انگلی گال پر ٹکائی، آنکھیں ٹپٹپاتے ہوئے کچھ سوچنے لگی۔ کیونکہ پرنس میرا بیسٹ فرینڈ ہے، جیسے آپ اور ماما بھی میرے بیسٹ فرینڈ ہو، اور بیسٹ فرینڈز نک نیم سے ہی بلاتے ہیں نا۔ اپنی طرف سے اس نے پوری دانش مندی سے مراد بخاری کو وضاحت دی تھی۔ وہ تینوں مسکرا دیے اس کے انداز پر۔ اچھا تو ہماری لٹل پرنسس، او شٹ! مراد بخاری مسکراہٹ دباتے آنکھوں میں شرارت سموئے کچھ کہنے جا رہے تھے جب اچانک سامنے کسی کے آ جانے سے بریک پر پاؤں رکھا۔ سامنے آ جانے والے شخص کو بچاتے بچاتے ان کی گاڑی فٹ پاتھ سے جا ٹکرائی۔ ایک جھٹکا سا لگا تھا ان سب کو، لیکن شکر بچت ہو گئی تھی۔ گاڑی نے اس شخص کو تھوڑا سا ہٹ کیا تھا، لیکن وہ شخص سڑک پر گرنے کے بعد اٹھا ہی نہ تھا۔ مراد بخاری گاڑی سے اتر کر تیزی سے اس کی طرف بڑھے۔ اس سنسان سڑک پر رات کے اس وقت وہ شخص نہ جانے کیا کر رہا تھا۔ مسز مراد بخاری بھی گاڑی سے اتری، لیکن گاڑی کے قریب ہی رک گئی۔ ہیلو، کیا آپ ٹھیک ہیں؟ ہیلو، آنکھیں کھولیے۔ مراد بخاری نے اس کا شانہ ہلایا۔ بظاہر تو کوئی چوٹ نظر نہ آ رہی تھی، پھر بھلا یہ شخص اٹھ کیوں نہیں رہا؟ ہیلو، آر یو آل رائٹ؟ مراد بخاری کے لہجے سے پریشانی جھلکنے لگی۔ تبھی اس آدمی نے جھٹکے سے آنکھیں کھولیں، سرد سے ریوالور نکالا اور سیدھا کھڑا ہوتے ہوئے مراد بخاری پر ریوالور تان لیا۔ جو کچھ بھی ہے نکالو، جلدی۔ مراد بخاری ہکا بکا اسے دیکھتے رہ گئے۔ ان کی بیوی بھی صورتحال دیکھتی خوف زدہ سی ان کے قریب آئیں۔ اس سے پہلے کہ مراد بخاری کچھ کہتے یا کوئی حرکت کرتے، ایک جانب سے 4-5 مزید لوگ ان کی طرف آئے۔ ان کے ہاتھ میں مزید گنز تھیں اور نشانے پر وہ دونوں میاں بیوی۔ مسز مراد بخاری کے چہرے کا رنگ سفید پڑنے لگا تھا ان 5 افراد کو اپنی اور مراد بخاری کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ کر۔ انہوں نے بے ساختہ مراد بخاری کا کندھا تھاما۔ ان کی گرفت سے ہی مراد بخاری کو اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ سخت خوفزدہ ہیں۔ ان میں سے 3 افراد کے ہاتھ میں گنز تھیں، جبکہ 2 نے خنجر تھام رکھے تھے۔ مراد بخاری بھی ہر وقت اپنے ساتھ ایک عدد ریوالور رکھتے تھے۔ انہوں نے تھوڑا سا رخ موڑ کر ریوالور نکالنا چاہا، لیکن ان کے قریب کھڑا وہ شخص چوکنا تھا۔ اس نے فوراً مسز مراد بخاری کو اپنی جانب کھینچ کر ان کی کنپٹی پر اپنا ریوالور رکھ دیا۔ تب تک باقی افراد بھی ان کے قریب پہنچ چکے تھے۔ ان 5 کے چہرے پر سیاہ نقاب تھے۔ اگر بیوی سلامت چاہتے ہو تو گن نیچے پھینک دو۔ اس شخص نے مسز مراد بخاری پر اپنی گرفت مزید مضبوط کی۔ مراد بخاری نے ایک بے بس نگاہ سامنے کھڑی اپنی شریک حیات پر ڈالی اور پھر کوئی چارہ نہ پاتے ہوئے ریوالور نیچے رکھ دیا، جسے دوسرے آدمی نے جھپٹ کر اپنے قبضے میں لے لیا۔ راجا اور اینجل دونوں خوفزدہ نگاہوں سے اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ اینجل کے چہرے کا رنگ سفید پڑنے لگا، اس کے وجود پر لرزش سی طاری ہونے لگی تھی۔ راجا اس سے بڑا تھا اور ویسے بھی اپنے گھر میں جھگڑے ہوتے ہوئے دیکھتا رہا تھا۔ اس کا دل تھوڑا مضبوط تھا، لیکن اینجل کا آج تک ایسی کسی صورتحال سے واسطہ نہ پڑا تھا۔ وہ حد سے زیادہ گھبرا گئی تھی۔ راجا نے اس کی حالت دیکھی تو پریشان ہو گیا۔ اینجل، کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو؟ بے ساختہ اس نے اینجل کا ہاتھ تھاما۔ اینجل نے چہرہ اس کی طرف موڑا، آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں۔ مما اور ڈیڈ، وہ بمشکل بول پائی تھی۔ اشارہ اس طرف تھا جہاں وہ دونوں ان 6 گنڈوں کے نرغے میں کھڑے تھے۔ راجا نے ایک نظر اینجل کے چہرے کی طرف دیکھا۔ کچھ نہیں ہوگا انہیں، تم فکر مت کرو۔ تم اس طرف مت دیکھو اینجل، ایسا کرو یہاں نیچے چھپ جاؤ، ادھر بیٹھ جاؤ، بس کچھ ہی دیر میں وہ دونوں آ جائیں گے۔ راجا کا اپنا دل بھی لرز رہا تھا، لیکن اس وقت اسے اینجل کی فکر تھی۔ اسی لیے اسے دلاسا دیتے ہوئے راجا نے کار کی دونوں سیٹوں کے درمیان موجود جگہ میں نیچے بٹھا دیا، تاکہ باہر کا منظر دیکھ کر
وہ مزید خوفزدہ نہ ہو۔ اینجل نم آنکھوں سے سر ہلاتی نیچے جھک گئی۔ راجہ پھر باہر دیکھنے لگا۔ دیکھو، تم لوگوں کو پیسے چاہیے نا، یہ لو، میرے پاس جو کچھ بھی ہے لے لو، لیکن ہمیں چھوڑ دو پلیز، مراد بخاری نے ہاتھ اٹھا کر کہا اور ساتھ ہی اپنا والیٹ نکال کر ان کی طرف بڑھایا جس میں کچھ کیش تھا اور باقی کریڈٹ کارڈز۔ وہ انہیں کوئی ڈکیت سمجھ رہے تھے، تبھی ان کی مطلوبہ چیزیں انہیں خود ہی نکال کر دے دیں۔ ان میں سے ایک شخص نے وہ والیٹ پکڑا اور پھر اس کی نظر مسز مراد بخاری کے کانوں میں چمکتے ڈائمنڈ ٹاپس اور گردن میں ڈائمنڈز کی نفیس سے نیکلس پر پڑی۔ مراد بخاری نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ راحلہ، یہ بھی دے دیں انہیں۔ ان کے کہتے ہی مسز مراد بخاری نے جلدی سے ٹاپس اور نیکلس اتار کر انہیں دیا۔ دیکھو، ہمارے پاس جو کچھ بھی تھا ہم نے تمہیں دے دیا، اب ہمیں جانے دو پلیز۔ مراد بخاری نے اپنی شریک حیات کا کانپتا ہوا ہاتھ تھاما، جیسے اس مشکل وقت میں انہیں تسلی دینی چاہیے۔ سامنے کھڑے ایک شخص کا کہکا گونجا تھا ان کی بات پر۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے مراد بخاری؟ سب سے اہم چیز تو ابھی رہتی ہے جو تم سے لینی ہے، ایک آواز ابھری تھی۔ مراد بخاری کو وہ آواز جانی پہچانی سی لگی، لیکن ذہنی پریشانی کے باعث انہیں یاد نہ آ سکا کہ آواز کہاں سنی ہے۔ کیا مطلب؟ مراد بخاری الجھے، ساتھ ہی ان لوگوں کو محسوس کروائے بغیر تھوڑے تھوڑے کھسکتے اپنی بیوی کے سامنے آ کھڑے ہوئے، انہیں یہ احساس دلانے کے لیے کہ وہ محافظ ہیں ان کے۔ مطلب یہ مراد کہ ہمیں یہ سب نہیں چاہیے، وہی نقاب پوش شخص دوبارہ بولا تھا۔ تو کیا چاہیے تم لوگوں کو؟ مراد بخاری کے لہجے میں ہلکی سی کپکپاہٹ تھی۔ تمہاری جان، دوسری جانب سے سرد لہجے میں کہا گیا تھا۔ مسز مراد بخاری نے بے ساختہ منہ پر ہاتھ رکھا، ان کی آنکھوں میں ہراس پھیلا تھا۔ لیکن کیوں؟ ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ مراد بخاری نے خود کو مضبوط بنانا چاہا۔ تم نے؟ وہ شخص آگے بڑھا، مسز مراد بخاری کو کھینچ کر مراد بخاری کی اونٹ سے نکالا۔ چند لمحے اسے دیکھتے رہنے کے بعد ہاتھ میں پکڑا خنجر ان کی کنپٹی پر رکھا۔ مراد بخاری نے اپنی بیوی کو اس کی گرفت میں دیکھا تو مزاحمت کرنی چاہی۔ تم نے یہ کیا کہ بے تحاشا دولت جمع کی اور اس دولت کو اپنا دشمن بنا لیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کروڑوں کی جائیداد کے مالک ہو تم، اور ہم تم سے فقط یہ رقم لے کر تمہیں چھوڑ دیں گے؟ بالکل نہیں۔ تمہاری اس دولت نے ہی تو مجھ سے لمبی پلاننگ کروائی ہے، کب سے انتظار تھا اس موقع کا، بالآخر آج میری پلاننگ کامیاب ہو ہی جائے گی۔ اس شخص نے دھیرے دھیرے چاقو کی نوک مسز مراد بخاری کی کنپٹی سے تھوڑی کی طرف لاتے ہوئے کہا تھا۔ ان کے چہرے پر 2-3 جگہوں پر زخم بھی آئے، منہ سے سسکیاں بھی نکلیں، لیکن مقابل کو کہاں پرواہ تھی۔ مراد بخاری نے طیش میں آ کر چیخنا چاہا، لیکن ان کی آواز نکلنے سے پہلے ہی ان کے پیچھے کھڑے افراد نے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے آواز دبا دی۔ وہ شخص اب مراد بخاری کی طرف بڑھا۔ مسز مراد بخاری کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، منہ پر ہاتھ رکھتے وہ اپنی سسکیوں کو دبانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ راجہ نے گاڑی میں ادھر ادھر نگاہ دوڑائی کہ کہیں کوئی چیز مدد کے لیے نظر آ جائے، لیکن افسوس اس کی نگاہ ناکام لوٹی تھی۔ فون بھی مراد بخاری کے پاس ہی تھا، ورنہ وہ کسی سے رابطہ کر کے ہی مدد کے لیے بلا سکتا۔ بہت طاقت ہے تم میں، چیخو گے؟ مدد کے لیے بلاؤ گے کسی کو؟ تمہیں کیا لگتا ہے جو تمہاری مدد کے لیے آئے گا وہ زندہ بچ کر جائے گا ہم سے؟ ہرگز نہیں۔ آج تم لوگوں کی موت طے ہے مراد بخاری۔ اس کی بات پر مسز مراد بخاری کے منہ سے بلند سسکی برآمد ہوئی تھی۔ اس نقاب پوش کا ہاتھ بے ساختہ گھما اور ہاتھ میں موجود خنجر ان کی گردن چیرتا چلا گیا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا تھا کہ مراد بخاری کچھ کر بھی نہ پائے۔ خون کا ایک فوارہ سا نکلا، شاید شیرک کٹ گئی تھی۔ وہ زمین بوس ہوئیں، ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ راجہ نے بے ساختہ منہ پر ہاتھ رکھ کر سسکی کا گلا کھونچا۔ کیا ہوا پرنس؟ اینجل نے پوچھا اور اٹھنے کی کوشش کی۔ کچھ نہیں ہوا اینجل، تم اٹھو مت،
نیچے ہی بیٹھی رہو، راجا نے کپکپاتی آواز میں اس سے کہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اینجل اپنی ماں کی یہ حالت دیکھے۔ وہ خود دل میں دعائیں مانگ رہا تھا کہ کاش کوئی معجزہ ہو جائے، کوئی اس کی طرف آ جائے اور مراد بخاری کی جان بچا لے۔ اینجل اس کے کہنے پر پھر نیچے بیٹھ گئی۔ سر جلدی کریں، ایک گاڑی اس طرف آ رہی ہے۔ مراد بخاری کی نگاہوں میں امید سے چمکی کہ شاید اب کوئی مدد کو آ جائے۔ سامنے کھڑا شخص اپنے ساتھی کی بات سن کر ان کی طرف متوجہ ہوا۔ تم سے باتیں تو بہت سی کرنی تھی مراد علی، لیکن کیا کریں، تمہاری موت کا فرشتہ تمہارا انتظار کر رہا ہے، تمہیں جلدی اوپر بھیجنا پڑے گا۔ وہ 2 قدم آگے آیا تھا۔ مراد بخاری کی خوفزدہ نگاہوں میں ایک دم بے یقینی ابھری۔ ان کے منہ سے ہاتھ ہٹا لیے گئے تھے۔ اسد تم؟ ان کے لہجے میں بھی حیرت اور بے یقینی تھی۔ وہ شخص جو انہیں مارنے کے لیے آگے بڑھ رہا تھا ایک پل کے لیے رکا۔ وہ شخص جو انہیں مارنے کے لیے آگے بڑھ رہا تھا ایک پل کے لیے رکا۔ راجا نے اس شخص کو مراد بخاری کی جانب بڑھتے دیکھا تو بے ساختہ دروازے کی طرف لپکا۔ دروازہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن وہ پہلی بار گاڑی میں بیٹھا تھا۔ اسے یہ بھی معلوم نہ تھا کہ گاڑی کا دروازہ کیسے کھولنا ہے۔ کہاں جا رہے ہو پرنس؟ مجھے بھی جانا ہے، اینجل نے بھرائی آواز میں کہا تھا۔ راجا نے بے بسی سے اس کی طرف دیکھا۔ تم یہیں رہو اینجل، باہر مت دیکھنا۔ دروازہ کہاں سے کھلنا؟ راجا نے اس سے تنبیہ کرتے ہوئے دروازے کا پوچھا۔ لیکن مجھے بھی، اینجل کچھ کہہ رہی تھی جب راجا غصے سے اس کی طرف مڑا۔ اینجل دروازہ کہاں سے کھلے گا؟ ادھر ادھر ہاتھ مارتا وہ کوشش کر رہا تھا دروازہ کھولنے کی۔ اینجل کے بتانے سے پہلے ہی دروازہ کھل گیا۔ راجا اینجل کی طرف مڑا۔ اینجل پرامس کرو، کچھ بھی ہو جائے باہر نہیں نکلو گی، باہر نہیں دیکھو گی۔ راجا کی آواز لرز رہی تھی۔ اگر اینجل گاڑی سے نکلتی تو ان کی نگاہوں میں آنے پر اس کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا تھا۔ یہی سوچ کر راجا اس سے وعدہ لے رہا تھا۔ لیکن فرینڈ، میں، وہ حواس باختہ سے کچھ بول رہی تھی۔ جب راجا نے سختی سے اس کی بات کاٹی، پرامس کرو اینجل۔ اس کی بات پر اینجل نے روتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا تھا۔ آنکھوں میں نمی لیے راجا نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر اپنا ہاتھ کھینچ کر تیزی سے دروازہ بند کیا اور ان کی طرف بڑھ گیا۔ ارے واہ، تم نے تو مجھے پہچان لیا، کمال ہے۔ اس شخص کا لہجہ تمسخرانہ اڑاتا ہوا تھا۔ اب تو یقیناً اس نقاب کی کوئی ضرورت ہی نہیں، اس نے کہتے ہوئے نقاب اتار پھینکا۔ مراد بخاری کا شک یقین میں بدل گیا۔ یہ اسد ہی تھا، اس کا دوست، بہترین دوست، جو آستین کے سانپ کی طرح آج انہیں ہی ڈسنے کو تیار تھا۔ اسد تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ مراد بخاری کے لہجے میں درد تھا، اذیت تھی، مان ٹوٹنے کی، دوستی ٹوٹنے کی۔ ہاں، یہ دولت بہت کچھ کروا دیتی ہے مراد علی۔ اسد انہیں ہمیشہ مراد علی ہی کہہ کر بلاتا تھا اور اسی لیے وہ اسے پہچان گئے تھے۔ خیر، باتوں کا وقت ختم ہو چلا، گڈ بائے۔ اسد نے دور سے ایک بچے کو اپنی جانب بڑھتے دیکھا۔ سڑک کے ایک جانب سے کسی گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی روشنی بھی نظر آنے لگی۔ اسد نے پھرتی سے خنجر مراد بخاری کی گردن کی دائیں جانب کھونپا، پھر اسے نکال کر عین دل کے مقام پر۔ انکل! راجا اسد کا چہرہ دیکھ چکا تھا، لیکن اس وقت اسے مراد بخاری کی فکر تھی۔ مراد بخاری کو نیچے گرتا دیکھ کر وہ چلایا۔ اسد نے ایک نظر بچے کو دیکھا۔ قاتل کا چہرہ وہ دیکھ چکا تھا، لیکن اب اتنا وقت نہ تھا کہ اس بچے کو بھی مار سکتے۔ ویسے بھی جس کام کے لیے وہ آئے تھے وہ ہو چکا تھا۔ اس گاڑی کے پہنچنے سے پہلے ہی وہ ایک جانب بنی ڈھلان کی جانب اتر گئے۔ راجا مراد بخاری کے قریب پہنچا تو وہ تکلیف سے تڑپ رہے تھے۔ خنجر ان کے دل کے مقام پر ہی گڑا تھا۔ راجا نے روتے ہوئے ان کا سر اپنی گود میں لیا۔ انکل، انکل اٹھیں پلیز۔ راجا ان کی تکلیف سے خود بھی تڑپ رہا تھا۔ اس کی نظر خنجر پر پڑی۔ اس کے معصوم ذہن میں یہ خیال ابھرا کہ شاید اس خنجر کی وجہ سے انہیں زیادہ تکلیف ہو رہی ہے۔ کچھ سوچ کر اس نے لرزتے ہاتھ خنجر کی طرف بڑھائے۔ آنکھیں سختی سے بھینچ کر سسکتے ہوئے اس نے پورا زور لگا کر خنجر ان کے سینے سے نکالا
اور دوسرا ہاتھ ان کے زخم سے ابلتے خون پر رکھ کر خون کو روکنے کی کوشش کی۔ تبھی ایک گاڑی ان کے نزدیک آ کر رکی۔ اس میں 3 مرد اور عورتیں برآمد ہوئیں۔ سب پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنے سامنے پڑی 2 لاشوں اور ایک بچے کو دیکھ رہے تھے۔ عورتیں تو باقاعدہ چیخنے لگی تھیں۔ اس سے کچھ فاصلے پر مراد بخاری کا والیٹ گرا ہوا تھا۔ مراد بخاری کا جسم بے جان ہو چکا تھا۔ ان میں سے ایک شخص راجہ کے ہاتھ میں موجود خنجر دیکھ کر فون کان سے لگائے کہہ رہا تھا، ہیلو، پولیس اسٹیشن، یہاں ایک بچے نے 2 لوگوں کا خون کر دیا، آپ جلد سے جلد پہنچنے کی کوشش کریں، میں ایڈریس بتاتا ہوں آپ کو۔ وہ شخص مزید بھی کچھ کہہ رہا تھا، لیکن راجہ نے اس کا جملہ ایک بچے نے 2 لوگوں کا خون کر دیا ہے سن کر پھٹی نگاہوں سے کبھی انہیں دیکھ رہا تھا اور کبھی اپنے ہاتھ میں موجود خنجر کو، جبکہ نیچے گہرائی میں موجود اسد کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ یہ جملہ سن کر اب اس بچے کو مارنے کی ضرورت ہی نہ تھی، وہ خود ہی قتل کے الزام میں پھنس چکا تھا۔ ان کی پلاننگ مزید آسان ہو گئی۔ یہاں پر یہ پارٹ اختتام کو پہنچا۔ مزید پارٹ سننے کے لیے اردو ناول زبر پرائڈ کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔